بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وعطرتہ واصحابہ الکرماء والشرفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ حسین واقعہ لکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہاتھ سے بنی ہوئی ایک چادر لے کر حاضر ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کے تحفے کو قبول کر لیا۔ قریب ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بہت خوبصورت ہے، مجھے عنایت فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے چادر اس صحابی کو عطا فرما دی۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ دوسرے صحابہ نے اس صحابی کو روک لیا، کہا بھائی تو نے اچھا نہیں کیا چادر مانگ کے، تجھے پتا ہے سرکار علیہ السلام سے جو چیز بھی مانگی جاتی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ سرکار تو کسی سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تو نے کس مقصد کے لیے یہ چیز مانگی، اور تجھے یہ بھی پتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفہ کسی مصلحت کے تحت قبول کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے چادر کا تحفہ قبول کیا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی، اور اگر تمہیں چادر مانگنی ہی تھی تو 2-4 دن کے بعد مانگ لیتا، 8 دن کے بعد مانگ لیتا، مہینے کے بعد مانگ لیتا، ابھی تو شاید ان کا شوق بھی پورا نہ ہوا ہو، تو نے چادر مانگ لی۔ صحابی کا جواب سنو کیا ہے، رہتی دنیا تک کے عاشقوں کو اس صحابی نے سکون کے جام پلا دیے ہیں۔ صحابی کہنے لگے صاحبو تمہیں معلوم ہے یہ چادر میں نے کس مقصد کے لیے مانگی ہے؟ بخاری کے لفظ آج بھی بول رہے ہیں۔ صحابی کہنے لگے واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی یوم اموت، خدا کی قسم یہ چادر میں نے دنیا کی گرمی سے بچنے کے واسطے نہیں مانگی، دنیا کی سردی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، یہ چادر میں نے اس مقام کے لیے مانگی ہے جہاں نہ جگری یار کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا۔ خدا کی قسم چادر اس مقصد کے لیے مانگی ہے جس دن مر جاؤ وصال کر جاؤ اس چادر کے اندر مجھے کفنا دیا جائے۔ واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی یوم اموت، خدا کی قسم اس چادر کی برکت سے میری قبر کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہی چراغ لے کے چلے۔ میں محبت کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری نے بھی لکھا ہے اور اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا ایک اونٹ کھینچ کے حضور کے سامنے سے گزر رہے اور وہ اونٹ ایسا ہو کہ جو بہت زیادہ تھکا ماندہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر کہتے ہیں حضور اس کے لیے دعائے برکت ارشاد فرما دیں۔ سرکار علیہ السلام نے جابر کی چھڑی لی اور اس کو ایک کچوکا لگا دیا۔ جیسے اس کو ایک کچوکا لگا اس کے اندر ایسے حرارت پیدا ہوگی جیسے کبھی وہ بیمار ہوا ہی نہ۔ حضرت جابر اوپر بیٹھتے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بندہ نواز ہر چیز آپ کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بیچوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مفت نہیں لوں گا، میں مفت نہیں لوں گا، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ میں ذرا رک کے یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اس واقعے میں آج کے اس معاشرے کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وہ پیران عظام، وہ مسند نشین حضرات اور وہ بڑے بڑے پیشوا مقتدا لوگ جن کے کچھ فالوورز ہیں، جن کے کچھ ماننے والے ہیں، اگر ان کا معتقد ان کو کوئی چیز پیش کرے تو وہ بلا چوچرا قبول کر لے۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ وتیرہ نہیں تھا، میرے سرکار کا یہ طریقہ نہیں تھا۔
میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مریدوں کی جیبوں کی طرف نظر نہیں رکھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ اپنے موتا کے دین کے دلوں کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ اور دوستو ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی وجہ رہا کہ وہ اپنے مریدوں کی جیبوں کی طرف نہیں، اپنے مریدوں کے دلوں کی طرف نظر کرتے۔ میں داتا گنج بخش علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پڑھ رہا تھا، وہ اپنے شیخ ابو الفضل بن حسین خطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو وضو کروا رہے، تو دل کے اندر خیال آ گیا کہ ان درویشوں کی خدمت کرتے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے، ہمارا مستقبل کیا؟ تو آپ کے شیخ نے کہا علی لوٹا نیچے رکھ دے۔ کہا بندہ نواز کیا میں وضو صحیح نہیں کروا رہا یا پانی صحیح نہیں ہے یا مجھ سے کوتاہی ہی ہو گئی؟ اب دیکھو ان کی نگاہ کہاں ہوتی ہے۔ ابو الفضل بن حسین خطری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے علی مجھے ذرا پہلے اس بات کا جواب دے لینے دو جو تمہارے دل میں بات آئی۔ پتہ یہ چلا بزرگان دین جیبوں کی طرف نگاہ نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ دلوں کی طرف نگاہ رکھتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر میں یہ مفت نہیں ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گھر سے جاؤ اور جا کر جہاں رقم لے کر آؤ۔ رقم لائی گئی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دی گئی، اونٹ پکڑا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے اب دیکھیے جو شفقت کی ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے مخیر حضرات موجود ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے حاتم طائی کہلوانے والے بھی موجود ہیں، لیکن دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا پہلو۔ میں کہتا ہوں اس جیسا سخاوت کرنے والا انسان کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑائے اور اونٹ لے لیا۔ اب دیکھو رحمت کا پہلو اور شفقت کا پہلو۔ وہ جو اونٹ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جابر یہ پکڑو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ سرکار کا ایک جملہ ہے رہتی دنیا تک کے عاشقوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، فرمایا اذهب بالثمن والجمال بارک اللہ لک فیہما۔ جابر اونٹ بھی لے جا، پیسے بھی لے جا، اللہ تجھے دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو محبت کی یہ دو واقعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ان میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفقت کی بہت بڑی مثال موجود ہے۔ اور دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اس وقت اپنی ظاہری حیات میں اپنے امتیوں کو عطا فرماتے تھے، اور آج اگر وہ باطنی حیات کے ساتھ متصف ہیں تو آج بھی اپنی امتیوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے، میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں سرکار تو اتنے شفیق ہیں، اتنے شفیق ہیں، ان کی یاد میں لکڑی کا ایک عاشق بھی رویا تھا، سرکار نے اس کو بھی سینے سے لگایا۔ دوستو بس میں اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ شفقتوں اور رحمتوں کا حصہ براہ راست ملنا شروع ہو جائے تو صرف ایک کام کر لیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پاک ہیں، گندی جگہ پہ نہیں آتے، ہرگز گندی جگہ پہ تشریف نہیں لاتے۔ وہ تو عرش پر جائے تو عرش پر بھی ان کا استقبال کیا جاتا ہے، فرش پر پھرے تو فرشتے نورانی پر ان کے تلووں کے نیچے بچھا لیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں سرکار کی شفقتوں کا حصہ براہ راست ملنا شروع ہو جائے تو آج کے اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں دوستو جس وقت بے حیائی کی چادر کو تار تار کیا جا رہا ہے، لوگ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے پر کرتے ہیں، لوگ اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں۔ دوستو یہ چیزیں سرکار کی گزرگاہ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان سرکار کی گزرگاہ ہے۔ جب تک یہ گزرگاہیں صاف نہیں ہوں گی سرکار کی شفقتیں ہمیں کم حق نہیں مل سکتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن دوستو وہ سرکار بہت پاک ہے، گندی آنکھ کے اندر، فحاشی اور یعنی سے بری ہوئی آنکھ کے اندر تشریف نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس سرکار کی جلووں کا بسیرا ان
آنکھوں کے اندر ہو جائے اور اس مسکن کے اندر ہو جائے تو دوستو ہمیں اپنی آنکھوں کو غلاظتوں سے پاک کرنا ہوگا، اپنی زبانوں کو ستھرا کرنا ہوگا، اپنے کانوں سے وہ سننا ہوگا جو سننے کا حق ہے، جس سے سرکار راضی ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو۔ تو بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام دوں گا۔ ارے فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے، فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔